بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل نوجوان نسل میں بانجھپن تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کا سبب نیم کی کمی اور آلو کا زیادہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اخروٹ بانجھپن میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کلونجی کے چند قطرے دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی اور ذہنی کام کرنے والوں کے لیے یہ بہترین ہے۔ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک وقت مقرر کر کے تازہ گرم جلیبیاں کھائیں۔ اس سے ذہنی کمزوری دور ہوتی ہے، خاص طور پر جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ ناریل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، خواتین کو نسوانی حسن میں اضافے کے لیے دودھ میں اسپغول کو ملا کر پینا چاہیے۔ آڑو کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور امرود کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہو پاتی۔ خواتین کو مخصوص ایام کے دوران کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ 4 بادام، چٹکی بھر سونف اور تھوڑی سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیں اور پانی نہ پئیں۔ اگر زبان پر چھالے پڑ جائیں تو دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ اس سے ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ کالے چنے کا پانی، بھنے ہوئے کالے چنے کے پانی کو روزانہ استعمال کریں، جو جسم میں چربی کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ خالص زیتون کا تیل، ناف پر خالص زیتون کا تیل لگانے سے چربی کم ہوتی ہے اور جوڑوں کا درد بھی کم ہوتا ہے۔ اگر مسوڑھے سوج گئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر دن میں 2 سے 3 بار مساج کریں۔ اس سے تکلیف دور ہو جائے گی۔ چہرے سے میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم کے بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو نہ صرف میک اپ اتر جائے گا بلکہ چہرے کی میل بھی صاف ہو جائے گی اور رنگت نکھر جائے گی۔ ناظرین، اگر کپڑوں پر چائے گر جائے تو فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں۔ اس سے چائے کا داغ نہیں جمے گا۔ آلو کے چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑاہی میں تھوڑی سی پسی ہوئی پھٹکری ڈال دی جائے تو چپس زیادہ کرارے اور خستہ بنیں گے۔ اگر حافظہ اور نظر تیز بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے دودھ میں 3 یا 4 بادام پیس کر کھائیں۔ چند دنوں میں یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ شکنجی کے روزانہ استعمال سے خون کا دباؤ نارمل رہتا ہے۔ اس سے بال گرنا بھی بند ہو جاتے ہیں اور مضبوط بھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بیری کی چھال 135 گرام اور انار کی چھال 30 گرام 1 لیٹر پانی میں ابال کر چھان لیں۔ اس پانی سے روزانہ 2 سے 3 بار کلی کریں۔ گلے کی خراش دور ہو جائے گی۔ چقندر کھانے سے وزن میں کمی ہوتی ہے اور جسم میں توانائی بھی آتی ہے۔ چقندر کے جوس کے استعمال سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اس کا رس دل کے دوروں میں آرام دیتا ہے۔ عرق گلاب میں لیموں ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد صاف رہتی ہے، جبکہ شہد لگانے سے چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ مٹر کا 1 کپ کھانے سے وٹامن کے کی روزانہ کی 44% ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وٹامن ہڈیوں میں کیلشیم کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بیماری کے باعث مسلسل بستر پر لیٹے رہنے سے زخم ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاج کے لیے پھٹکری باریک پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر زخموں پر لیپ کریں۔ کمر درد سے نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ لہسن کا استعمال کریں۔ مٹر نہ صرف کھانے بلکہ چہرے پر لگانے کے لیے بھی مفید ہے۔ مٹر کو خشک کر کے پیس لیں اور اس کا آٹا چہرے پر لگائیں، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ مٹر کو جلا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے مٹر اور سنگترے کے چھلکوں کو دودھ میں پیس کر لگانے سے جلد کی رنگت نکھرتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں سونف ملا کر پینے سے کمر درد اور ہڈیوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ثابوت دانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے بنا کر پی لیں۔ اس سے نظر کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر جسمانی درد اور کمر درد سے نجات پانا چاہتے ہیں تو 2 اخروٹ کھا لیں۔ اس سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں۔ یہ کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سوئیں۔ رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آلو کے چھلکے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ ان میں بڑی مقدار میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے، جو کہ جسم کے میٹابولزم کو تیز کر دیتا ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں دل کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں، خون کی کمی کو روکتی ہیں، وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم بہترین حالت میں رہے تو
بازار کا کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ بہتر رہے تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز کبھی خراب نہ ہو تو کھانے میں کالی مرچ ضرور استعمال کریں۔ خالص ہلدی کو پیس کر اس کے کیپسول بھر کر روزانہ 1 کیپسول استعمال کریں۔ صحت اور تندرستی آنے لگے گی۔ اگر لوگوں کا پیٹ بڑا ہو تو انہیں چاہیے کہ بھنی ہوئی سونف کھائیں۔ جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے خشک دھنیا مصری پیس کر پانی میں گھول کر ہر تھوڑی دیر بعد 1 گھونٹ پئیں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بند کر دیں۔ اگر آپ اپنی ناک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پودینہ استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جگر کی کمزوری دور ہو تو سونف، گلاب کے پھول اور پودینے کو پانی میں ابال کر چھان کر دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے کی جھریاں اور داغ دھبے ختم ہوں تو اور 30 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ کیلے کا دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر چہرے پر چشمہ پہننے سے نشانات پڑ جاتے ہوں تو چشمہ پہننے سے پہلے چہرے پر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لیں۔ کیلے کا رس پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیں اور کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ اس سے وزن نہیں بڑھے گا۔ کیلے کا دودھ فشار خون کو برقرار رکھتا ہے اور ذہنی صلاحیتوں کو بھی بہتر کرتا ہے۔ 7 کھجوریں روزانہ کھانے سے جسم کی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر جلد بہت زیادہ خشک ہو تو نہانے سے پہلے پانی کی بالٹی میں 1 چمچ نمک ملا دیں۔ جسم میں فوراً طاقت ڈالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کھجوریں کھائیں اور ناشپاتی کھانے سے پیٹ کا بڑھنا کم ہو جاتا ہے۔ پٹھے اور جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر مہینے میں 2 بار دیسی گھی کے حلوے میں 7 دانے بادام ملا کر کھائیں۔ چہرے کی جلد کو نرم کرنے کے لیے انڈے کی زردی میں 1 چمچ بادام کا تیل ملا کر چہرے پر لگائیں۔ ہر کھانے کے بعد سبز چائے پینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور وزن نہیں بڑھتا۔ جس شخص کے منہ سے بدبو آتی ہو وہ کم سے کم 3 لیٹر پانی پورے دن میں پیے۔ کچھ دن بعد بدبو ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے 2 چمچ زیتون کے تیل میں لیموں ملا کر لگائیں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنے کے لیے سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ ناخنوں پر چمک لانے کے لیے 1 گلاس گرم پانی میں شہد ڈال کر جھاگ بنائیں اور 1 چمچ نمک ملا کر 15 منٹ کے لیے اپنے ناخن اس میں بھگو دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے تو فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کبھی نہ بڑھے تو نمک کا استعمال کم کریں۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنتوں کو متاثر کرتا ہے، شوگر کا سبب بن سکتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے اجوائن کا پاؤڈر استعمال کریں اور بریڈ کھانے کے بجائے مچھلی کھائیں تو ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ ہفتے میں 2-3 بار کڑوی سبزیاں کھائیں تو چہرہ اور جلد صاف رہتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کڑوا کھانا بہت مفید ہے۔ شدید بخار کی حالت میں جسم کی تپش اور حرارت کم کرنے کے لیے تازہ اور ٹھنڈے پانی میں سرکہ ملا کر کپڑے کی مدد سے مریض کے جسم پر لگائیں۔ مٹر میں کولیسٹرول نامی غذائی جزو موجود ہوتا ہے جو صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ خشک کھانسی ختم کرنے کے لیے سفید نمک کی ایک چھوٹی ڈیلی چولہے پر رکھیں۔ جب وہ سرخ انگارے کی طرح ہو جائے تو اسے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر مکس کریں اور نیم گرم کر کے پی لیں۔ یہ ٹوٹکا صبح، دوپہر اور شام دہرائیں۔ لیموں میں گریسلین ملا کر لگانے سے پاؤں صاف اور نرم رہتے ہیں۔ مٹر میں پروٹین اور فائبر بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ پروٹین اور فائبر جسم میں داخل ہونے کے بعد شوگر کو خون میں آسانی سے شامل نہیں ہونے دیتے۔ ناظرین، پاؤں کے تلووں اور انگلیوں کے درمیان خلا میں کسی بھی تیل سے مالش کریں کیونکہ پاؤں کی دیکھ بھال کا انسان کے جسم کے دیگر حصوں سے گہرا تعلق ہے۔ گاجر کچی چبانے سے آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا اور یہ دل کے دوروں سے بھی بچاتی ہے۔ ناک پر کوئی بھی کریم اچھی طرح لگا لیں۔ 5 منٹ کے بعد ململ کے کپڑے سے کریم اتار لیں۔ آدھے لیموں کا تازہ چھلکا
10 منٹ تک چہرے پر رگڑنے سے چہرے کی تمام جھائیاں اور مٹی باہر نکل جائے گی۔ اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو اور پیٹ میں درد اٹھتا ہو تو پودینے کا کہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر ہونٹ سوج رہے ہوں تو یہ گردوں کے خراب ہونے کی علامت ہے، اور اگر ہونٹوں پر دانے نکل آئیں تو سمجھے کہ معدہ خراب ہو رہا ہے۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں۔ آپ کے پاؤں چمکدار ہو جائیں گے اور ساری میل اتر جائے گی اور پاؤں کی جلد سفید ہو جائے گی۔ ہڈیوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے بادام کھائیں۔ جسم میں طاقت لانے کے لیے سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں۔ آلو کے چھلکوں میں پوٹاشیم، میگنیشیم اور کیلشیم جیسے قدرتی نمکیات ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ صرف 1 چٹکی پھٹکری اور 1 چٹکی نمک شیمپو میں ملا کر سر دھونے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کالی مرچ زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 21 کالی مرچیں کھانے سے جوڑ مضبوط رہتے ہیں۔ قد بڑھانے کے لیے بانس کی جڑ کا سفوف استعمال کریں۔ آلو کے چھلکے نہ صرف صحت بلکہ خوبصورتی کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہیں۔ اگر جسم میں کانٹا چبھ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا پھٹکری ملا کر اس جگہ پر باندھ دیں، کانٹا خود بخود نکل جائے گا۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں روزانہ 1 پاؤ انگور کھانا مفید ہوتا ہے۔ آلو کے چھلکوں میں آئرن کی بھی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو خون کی کمی دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پیٹ کے درد کے لیے کالا نمک اور پسا ہوا نیم استعمال کریں۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر جملوں میں جواب دینا۔ کھجور جلد ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے، خون بناتی ہے، سر کے درد کے لیے مفید ہے، بلغم خارج کرتی ہے اور جسم کی خشکی، بدن کی زردی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ 1 آم کھائیں اور بعد میں 1 گلاس کچی لسی پئیں۔ یہ اپنی مصفی خون کی تاثیر کی بدولت چہرے کی رنگت کو نکھار دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے بھوک لگتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے، موسمی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لو کے اثرات سے بچاتا ہے۔ یہ خشک ذائقہ پھل نہ صرف خون پیدا کرنے والی قدرتی ٹونک ہے بلکہ گوشت بھی بڑھاتا ہے۔ پھوڑے پھنسی کے لیے دیسی مرغ کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملا کر پھوڑے پھنسی پر لیپ کریں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ 2 چمچ شہد میں 1 چمچ خشک دودھ، آدھے لیموں کا رس اور 1 چٹکی پیسی ہوئی ہلدی ملا کر پیسٹ بنائیں اور پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ جب پیسٹ خشک ہو جائے تو پانی سے چہرہ دھو لیں، اس سے چہرے پر قدرتی چمک پیدا ہوگی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ ناظرین، اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھائیں، انگور کھائیں اور سیب کھائیں۔ حاملہ عورتوں کو خربوزہ کھانا چاہیے کیونکہ اس سے ان کا بچہ گول مٹول پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کی ناک لمبی ہوتی ہے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، چنے کی دال ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھائیں۔ زیادہ چینی کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورت صبح ناشتے میں دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر رات کو سونے میں مشکل ہو تو اپنی آنکھیں 50 سے 100 بار جھپکائیں، اس طرح آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ کو گہری نیند آ جائے گی۔ اگر 40 سال کی عورت 20 سال جیسا جوان نظر آنا چاہتی ہے تو سوتے وقت چلقوں سے کھا لیا کرے، صرف 15 دن میں اس کا چہرہ پہچانا نہیں جائے گا۔ چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے کھیرے کو رگڑنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ 5 چیزیں جو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں: نیند کی کمی، ہمیشہ بیٹھے رہنا، میٹھے کھانے، تیز مسالے والی چیزوں کا زیادہ استعمال، ذہنی تناؤ اور پریشانیاں،
اور تیز گرم چائے پینے سے گلے کا کینسر تیزی سے بڑھتا ہے۔ پانی میں گلاب شامل کر کے چہرہ دھویا کریں، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اخروٹ زیادہ کھانے سے دماغی کمزوری نہیں ہوتی۔ آلو کا رس ہلکے دانوں کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ رنگت نکھارنے کے لیے آلو کے رس کا مساج ہاتھوں اور چہرے پر کیا جا سکتا ہے۔ اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر کپڑے کو ملیں، داغ اتر جائے گا۔ تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیں تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں ہیوی پن محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ایڑیوں کی جلد خراب ہو جائے تو سرسوں کا تیل 3 چمچ اور ہلدی 2 چمچ ملا کر مسالہ بنا لیں اور اس گاڑھے لیپ کو رات کو سوتے وقت پاؤں پر لگا کر جرابیں پہن لیں۔ چند دنوں میں ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کلونجی کو پیس کر 1 چٹکی کھانا پکانے کے دوران ڈال دیں تو کھانا خوش ذائقہ اور خوشبودار ہو جاتا ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے چنے کی بھیگی ہوئی دال اور شہد ملا کر روزانہ صبح کھا لیں، فائدہ ہوگا۔ دہی کا استعمال جاری رکھیں۔ سیاہ نمک اور اجوائن پانی میں ملا کر پیتے رہیں۔ پٹھوں میں کمزوری یا درد کا بیٹھنا، ٹانگوں میں کمزوری یا درد کا ہونا، اس کی سب سے بڑی وجہ نمک کا زیادہ استعمال ہے۔ خشک دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ چینی، خشک دھنیا اور چھوٹی الائچی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ دن میں 3 بار 1 چمچ کھائیں، ہر قسم کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ 1 چائے کا چمچ ملک پاؤڈر، 1 چمچ شہد، 1 چمچ لیموں کا رس اور آدھا چائے کا چمچ بادام کا تیل ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ تک لگا رہنے دیں، پھر اس کے بعد منہ دھو لیں۔ چہرہ چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گا۔ گلے میں خرابی محسوس ہو تو باریک نمک انگلی سے گلے میں اچھی طرح لگا دیں۔ دن میں 2-3 بار ایسا کرنے سے فوراً تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ جسم پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھروں کا ڈنگ اثر نہیں کرتا، بلکہ مچھر اور پسو کا قریب آنا بھی نہیں ہوتا۔ ادرک شوگر کی بیماری ختم کر دیتی ہے۔ ادرک انسولین پیدا کرتی ہے اور شوگر کا مؤثر علاج ہے۔ کھیلتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر لیپ کریں۔ 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے مکمل آرام مل جائے گا۔ یہ ٹوٹکا پرانی اور اندرونی چوٹ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ استعمال کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔